نبی پاک صاحب اللاغ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو ارادہ کر کے سویا تھا کہ سویرے تہجد پڑھوں گا۔ ایک تو وہ ہے جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں، فجر پڑھنے کا بھی ارادہ ہی نہیں، سرے سے پروگرام ہی نہیں۔ اس کو پتا چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا 7-8 گھنٹے سونا ہے، تو اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے 2 بجے سو رہا ہوں، 10 بجے اٹھ جاؤں گا۔ اس کی بیچ میں نیند ہے، صحت ہے، ڈاکٹر کی تنبیہ ہے، پر فجر تو شامل ہی نہیں۔ حالانکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے اور 4 بجے کا 3:45 بجے کا آپ نے الارم لگا لیا ہے، تو 2 دن آپ کو الارم جگائے گا، تیسرے دن آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ 2 دن وہ کسی چیز بھی اپنی عادت کو سونے جاگنے میں پکا لے تو تیسرے دن وہی اس کا وہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو اگر نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں، تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ بلکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کئی دفعہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے، بندے اٹھ بھی جاتے ہیں پر اٹھتے ہی نہیں، نماز کا وضو ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کرتے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا، حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کر ہی لی ہے نا، پر ارادہ تھا تہجد پڑھنے کا، تو محبوب فرماتے ہیں نیند رب کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تہجد کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ ارادے صاف کرے، پکے کرے، نیتیں کھری رکھے، نیت صاف رکھے، اخلاص پیدا کرے، تو پھر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تو اپنے گھر کے اندر موجود رہنے پر بھی اسے بڑے بڑے لمبے سفروں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کچھ بھائی ہیں بھائی جو بیٹھے مدینے میں ہیں، پر ہم نے جو گھاٹی بھی طے کی، جو سفر بھی طے کیا، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں، پر ہم نے جتنا سفر طے کیا وہ ساتھ ہی تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ بیٹھے بھی گھر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے پھر بات کو کھولا اور فرمایا وہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھے رہے، ارادہ ان کا پکا تھا ہمارے ساتھ آنے کا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، کوئی بیماری نے آ لیا تو نہیں آ سکے، چونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، آ نہیں سکے، لیکن رب کریم نے ہم جس سفر سے گزرے ہیں اس کا اجر انہیں عطا فرمایا ہے۔ ثواب میں، اجر میں وہ برابر کے شریک ہیں، چونکہ ان کا ارادہ پورا تھا، پروگرام پکا تھا، وہ آنا چاہ رہے۔ اقامت نماز، اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے، ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کرے، اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں،
وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے. اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں نماز پڑھ کے آیا. تو وہ چلا گیا. وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی. نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی. ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی. آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی. لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے. دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کا آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟